علیکم. آج میں ایک اور اپنی بہت پیاری فرینڈ کے گھر آئی ہوئی ہوں اور یقین کریں ہم بہت عرصے کے بعد ملے ہیں. آپ کے کچھ فرینڈز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سے دن رات ملاقات ہوتی ہے لیکن اتنی بہتر گلفی نہیں ہوتی ہے. کچھ فرینڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ سال کے بعد 1.5 سال کے بعد ان کے ہسبینڈ کے سیل فون پہ کال کرو اور ان سے کہو ہم سنڈے کو آ رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہو. تو ایسی کے ساتھ بہتر گلفی ہے. یہ ڈیلس کی بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں. دے آر ویری شی از ویری گڈ شاعرہ. ہر فنکشن میں ہر جگہ آتی ہیں. میں تو ان کو ایز اے فرینڈ جانتی ہوں اور ہم لوگوں کی ملاقات, ہمارے بچوں کی فرینڈ شپ, کیسی ہم لوگوں کی جرنی یہاں سے رہی. کچھ باتیں میں ناہید کی نہیں جانتی, آج آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے جانوں گی. تو کتنی اچھا ہے ناہید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا اتنا اچھا آپ نے چینل شروع کیا اور نام تو بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ کرے اس میں آپ کامیاب ہوں اور کامرانیاں اور کامیابیاں آپ کا قدم چومیں. بہت اچھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری دوست نے اتنا اچھا قدم اٹھایا کہ اپنی فرینڈس کو اور ڈیلس کے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے. اور اب سنائیں, آپ اتنے عرصے کے بعد ملے ہیں ہم لوگ بیکاز اس کرونا نے تو سب کو ہی کرونا کر دیا ہے. بالکل. تو اس بہت کیسا رہا ٹائم آپ کا, گھر پہ تھی کیا کر؟ بس ہاں, شروع میں تو یہی رہا کہ بالکل بہت پینک تھا اس وقت تو 2020. پھر اس کے بعد یہ ہوا 2021 میں میں پاکستان گئی تو تھوڑا ریلیکس ہوئے. اب یہ ہے کہ ہر جگہ جاتے ہیں, بہت زیادہ کراؤڈ میں نہیں جاتے, لیکن ماسک ہوتا ہے اور ذرا فاصلہ ہوتا ہے. اور اب وہ جو ہمیں ویکسین لگ گئی ہے تھوڑا سا خوف کم ہو گیا. تو ناہید آپ مجھے بتائیں پاکستان کہاں سے ہیں؟ میں کراچی سے ہوں, پاکستان کراچی سے, اور اس کے بعد سے میرے خیال میں شادی کے بعد سے ڈیلس میں ہوں. ہاں, تقریباً کافی عرصہ ہو گیا. بچے آپ شادی کے فوراً بعد آ گئے؟ نہیں, فوراً بعد نہیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ نائجیریا میں تھے, منسٹری آف ایجوکیشن میں تھے یہ. لیکن ہم جب گئے شادی ہو کے تو وہاں کی تنہائی اور نے مجھے رہنے نہیں دیا. پھر تو ہم لوگ پاکستان آئے اور اس کے بعد ہمارا یہاں اسپانسرشپ ہو گئی تھی تو پھر ہم امریکہ آئے. کتنے آپ لوگ بہن بھائی ہیں؟ میں 3 بہن بھائی ہیں, ہم 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی. تو سارے یہی امریکہ میں ہیں؟ ہم 2 بہنیں یہی ہیں. اچھا. لیکن بھائی بھی, ہمارے بھائی کے بچے یہی ہیں تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں. ہر سال میں ایک دفعہ ان کا چکر لگتا ہے. تو آپ کس ایئر یہاں پہ آئے ڈیلس میں؟ ہم لوگ آئے ہیں 87. تو آپ ڈیلس آئیں سیدھا اور کہیں اور؟ سیدھا ڈیلس. اچھا. ہم اور کہیں نہیں گئے. تو کیسا آپ کو یہ ایکسپیرینس لگا, کس سے آپ پہلے ملی اور کیا ہوا؟ دراصل میری نند یہاں تھی. اچھا. اور تو ہمیں یہیں آنا تھا کیونکہ کوئی تو ہوتا, انہوں نے اسپانسر کیا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہاں رہے تو اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ ہمیں کہیں اور ہمارے میاں کا ٹرانسفر نہیں ہوا, کیونکہ ہمیں ڈیلس جتنی سٹیز میں نے دیکھی ہیں گھومی, مجھے تو ڈیلس ہی سب سے اچھا لگا. یا تو یہ کہیے کہ یہاں لوگ بہت اچھے فرینڈس ملے اور بہت سکون ہے, ٹریفک بہت اچھا ہے. تو یہ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنا ہوم ٹاؤن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ اور نہیں رہ سکتے. ایگزامپل آپ نیو یارک جائیں یا ہیوسٹن جائیں, مجھے تو بہت بزی لگتا ہے, بہت بزی. گھومنے کے لیے آپ چلے جائیں, آپ وزٹ کرنے گھومنے پھرنے آپ جا سکتے ہیں, لیکن رہنے کا تصور نہیں کر سکتے. بچوں کو پالنے کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بچے ماشاء اللہ, اللہ کا کرم اور احسان ہے. ماں باپ تو سبھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طرح ان کی پرورش ہو, اچھی تربیت ہو, اچھی تعلیم ہو. لیکن خدا کا احسان و شکر ہے کہ بچوں کو بھی ہمارے دوست بہت اچھے ملے. آپ کی بیٹی ماشاء اللہ, آپ کا بیٹا, تو سب ایسے ہی دوست تھے کہ جن انہیں کو دوست بنایا جو ہماری کہنا چاہیے ہماری ثقافت کے ہوں, ہمارے کلچر کے ہوں, ہمارے ماحول جیسے ہوں. تو انہی لوگوں کو دوست بھی بنایا. تو بچے اسی ماحول میں پرورش پائی, پڑھے لکھے ماشاء اللہ اچھے اپنے. اور اس وقت ہم لوگوں کو ایک بہت ہوتا تھا جیسے ہنا ادھر آئیے آپ کے پاس اور نائٹ اسپینڈ کریے, آئی ہیو نو پرابلم, کیونکہ ہمارے سب کے بیک گراؤنڈ, سب کی ویلیو ایک جیسی تھی. بچوں کی ہم نے ٹائمنگ رکھی تھی, وین دے آر کمنگ, کب جا رہی ہیں. اور ان کا گروپ ماشاء اللہ اتنا ہوا, دے آر آل میریڈ اور الحمد للہ دے آر سو خوش, ٹچ ورڈ ماشاء اللہ. جب آپ پاکستان میں آپ کے ریلیٹیو سارے آپ کے آس پاس ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم لوگ
کچھ عرصے کے لیے اکیلے ہو جاتے ہیں جب تک بچے آپ کے گرو اپ نہ ہوں. فرینڈز ہی آپ کے ریلیٹیو ہوتے ہیں. بالکل. تو جیسے آپ کو کبھی زندگی میں ٹف ٹائم تو ہر ایک کی آتا ہے, مجھے بھی آیا, آپ کو بھی آیا, سب کو. تو اس ٹف ٹائم سے آپ کیسے آپ نے اپنے آپ کو نکالا, کیسے آپ نے کیا؟ جیسے میرے لیے ٹف ٹائم تھا, پہلے تو ایڈجسٹ ہونا میرے لیے یہاں پہ بہت ٹف تھا. امریکہ میں آ کے ایڈجسٹ ہو, مجھے کھانے کا یو کین ناٹ بلیو اٹ, آئی ڈونٹ لائک, اس وقت مجھے پیزا پسند نہیں تھا. تو اس چیزوں سے ایڈجسٹ ہوتے ہوئے پھر بچوں کو پالا, پھر اچھے, جیسے ہر جگہ ہر لائف میں اچھے برا ٹائم آتا ہے, تو آپ نے کیسے اس سے ڈیل کیا, کیسے آپ نے؟ بس یہ شروع میں تنہائی بہت تھی. میں اپنے ابو سے کہتی تھی کہ ابو ویسے تو یہ دنیا کی ایک جنت ہے, لیکن تنہائی, قید تنہائی بہت ہے. تو شروع میں بہت تنہا رہے, لیکن اور کوئی ریلیٹیو بھی نہیں تھا اس وقت. اس کے بعد ہمارے بھائی آ جاتے تھے ہر سال, اور ہم بھی اس سال میں ایک دفعہ میں اپنی مطلب امی اور ابو سے ملنے جاتی رہی. اور پھر بچے بڑے ہوتے گئے تو پھر دوست ایسے ملے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری کمپنی رہی. شادی بیاہ میں بھی بہت سب نے بہت زیادہ اس میں نیور فیل کیا لگتا تھا اپنے رشتے دار کی بیٹی کی شادی. اور ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ, میں تو زیادہ کلوز اپنے فرینڈ سے, رشتے داروں سے. بالکل ہمیں ایسے ہی پاس ہی نہیں ہے, ہم رشتے داروں سے اتنے کلوز نہیں ہیں جتنا فرینڈ سے ہیں. فرینڈس کے ساتھ, اور ہم سب نے بہت ہی خلوص اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا, اور شادیوں میں اور ویسے بھی. اور اب ذرا سے کووڈ کا زمانہ ہے تو ہم لوگ خود کتنے عرصے کے بعد مل رہے ہیں. مجھے دیکھ کے آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے. اور یہ ہم لوگوں نے ملنا, زورا رشتے کے گھر پہ ملنا, بات چیت کرنی, گپیں کرنی, کتنا زیادہ اچھا وقت گزرتا تھا. اللہ میں پھر لائے گا وہ وقت انشاءاللہ. آمین. یہ ختم ہوگا, ہر وبا آتی ہے تو وہ کچھ سال تک تو رہتی ہے. تو اب آپ کے دونوں بچے یہیں کے ہیں؟ دونوں, میری بیٹی یہیں ہے ماشاءاللہ, بالکل 5 منٹس کی ڈرائیو پر. اور اس کا ہسبینڈ بھی بہت اچھا ہے, وہ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن میں ہے, مینیجر ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا. اور نوید میرا بیٹا ہے, وہ ہے یہیں پلا بڑا سب کچھ, لیکن اس نے ایجوکیشن کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ماما میں جاب نہیں کروں گا, میں بزنس کروں گا. تو یہیں کے پروجیکٹس ہیں جو لاہور میں, جہاں ان کا سلوشن ہے. اور سارے لوگ وہ ہیں, انٹرنیٹ کی سافٹ ویئر ہے, اور مختلف قسم کی یہاں کی الیکٹریسٹی ہے, اکاؤنٹس ہیں, سافٹ ویئر ہیں, وہ سب کا سلوشن ہے. اینڈ ہی از پرووائڈنگ وہاں کے لوگوں کو یہاں سے جاب لے کے دینا. جیسے ہمارے بچے ہیں, وہ یہی تو کہتا ہے, جب ہم کچھ سے کہتے بھی ہیں مجھے اکیلے چائے پیتے اچھا نہیں لگا, میں آپ کے لیے میں اپنی چائے لیتی ہوں. تھینک یو. تو وہ یہ ہوا کہ تو انہوں نے جب کہا کہ بچوں کی تعلیم, اس میں تعلیم میں یا ان کی ترقی میں یا کہہ لیجیے تو ان کی جاب میں ہم لوگ کوئی انٹرفیئر نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. بھائی تمہاری زندگی ہے, تم اپنی جیسا سمجھتے ہو تو بزنس چاہتے ہو تو بزنس کرو. خیر انہوں نے وہاں جا کے شروع کیا, الحمدللہ وہ کامیاب ہیں وہاں. اور ایک دن کہتے ہیں ماما میں آ جاؤں گا, لیکن پھر میں یہاں سے ہر دوسرے تیسرے مہینے جایا کروں گا. تو کمپنی کو میں ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ اس سے 100-150 لوگ وابستہ ہو گئے ماشاء اللہ. کیا کمپنی کا نام؟ کمپنی کا نام انٹرسافٹ سلوشن, اور یہی میرے خیال میں. تو یہ لاہور میں ہے. ہاں انٹرسافٹ. نوید ہمارے سامنے پلے, آنکھوں کے سامنے پلے ہے ماشاء اللہ, بڑے یہی ہیں, یہاں پہ بڑے ہیں. اینڈ دیٹس سو انبلیویبل. ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ٹائم گزرا, بچوں کے, چھوٹے بچوں کا کنڈر گارڈن تھے, پھر اس کے بعد اسکول گئے, پھر کالج میں گئے, پھر ہم لوگ مائیں رشتوں کے لیے چکروں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنی. ہم لوگوں کو سیم وری ہے جو پاکستان میں بھی وری ہوتی ہے. ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں اچھی فیملیز ہو, اور ہمارے الحمدللہ بچوں کو اچھی فیملیز ملی. بہت شکر ہے خدا کا, کوئی بھٹکا نہیں, کوئی کسی غلط ماحول میں نہیں گیا. تو یہ الحمدللہ بہت اچھا سوشل ہے. آپ کیا لائف ہے, آپ کیا کہتی ہیں لائف کیا ہے؟ لائف زندگی اللہ کا ایک ایسا تحفہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جسے ہم ہر طرح سے اپنے طور پر جو گزارتے ہیں, تو اگر ہم اس میں ہر وقت پازیٹیو رہیں. اور اب جیسا آج کل کا زمانہ ہے, بہت سی لوگ بہت ڈپریشن میں بھی گئے, بہت انزائٹی بھی ہوئی ہے لوگوں کو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر ماحول سے انسان نکل جاتا ہے. اور لیکن دیٹ ٹائم از لکس ویری ہارڈ, کہ وہاں سے نکلنا آپ کو لگتا ہے کہ میں کیوں ہوں,
वाई में बिल्कुल लेकिन निकलना तो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह तवक्कुल अगर आप हम खुदा पे रखें यकीन तो अल्लाह ताला ज़रूर उससे निकाल देता है। और ये कि ज़िंदगी को आप ये समझ, मेरी शायरी तो है ज़िंदगी पे मुहित, ज़िंदगी, वक्त और मोहब्बत, 3 चीज़ों को मैंने अपनी हर गज़ल में, हर नज़्म में मतलब उसको किया है, उसको एक्सप्लेन किया है कि हम ज़िंदगी गुजारने आए हैं, जो वक्त भी है वो एक ऐसा सफ़र है कि जिसमें हम अच्छे अमाल करें या लोगों की हेल्प करें या अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, तो ये भी एक मतलब कहना चाहिए नेकियों का ही रास्ता है। और उसको आप जिस तरफ मोड़ लें, मैं भी आप भी माशाल्लाह मॉन्टेसरी में, मैंने भी 15-16 साल मॉन्टेसरी में रही हूँ, तो बच्चों से बहुत क्लोज रहे हैं, बच्चों से बहुत मतलब ताल्लुक़ रहा है, टीचर से ताल्लुक़ रहा है, तो बहुत कुछ सीखा। और उन सीखने में यही था कि आप अच्छा और बुरा क्या है और उसमें हम किस तरह ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, सिर्फ अपने अच्छे थॉट से। नाहिद, कभी आपने सोचा है कि लाइफ के बाद क्या होगा? क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। समटाइम मुझे बहुत कम एक दफ़ा चांस मिला, मेरी फ्रेंड्स की मदर की डेथ हुई, सो आई सॉ ग्रेव, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आती क्या है वो भी एक मतलब हमारी ज़िंदगी के बाद एक हर शख्स को जाना है, और वो भी एक अलहदा ज़िंदगी है बिल्कुल। और उसको बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो एक ऐसी ज़िंदगी है जो हमारे, अगर हम अच्छे आमाल हैं तो हम अच्छी जगह रहेंगे, और अगर अच्छे आमाल नहीं हैं तो उसका भी ताल्लुक़ उसी से होगा। तो ये है, और उसके बाद तो फिर एक रोज़े क़यामत है जिस दिन सारा हिसाब किताब होगा, और इसी पर ईमान है हमारा। बस अब मुझे लगता है मैं आपसे और बातें करूंगी, लेकिन पहले आपकी कोई खूबसूरत सी शायरी हो जाए। पहले गज़ल सुनाओ, कोई गज़ल सुनाएं ज़रूर। और अगर आप गा कर सुनाएं तो क्या बात है। मैं ज़रूर सुनाती तरन्नुम से, लेकिन हो क्या रहा है आजकल एलर्जी मुझे है, तो उसकी वजह से आवाज़ इतनी मेरी सुकून, मतलब क्या कहना चाहिए, स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं जी, जो मैं मानती नहीं। अच्छा सुनाओ है मैंने आपकी, अच्छा माशाल्लाह ब्यूटीफुल वॉइस, और शायरी तो क्या कमाल की है। तो मैं ज़्यादा बातें करने के बजाय आपकी शायरी सुनेंगी। चलिए सुना दे कोई ज़िंदगी के ऊपर। हाँ, ज़िंदगी पहले मैं सोची थी कि मैं माँ हम सब जो दोस्त हैं वो सब माएँ हैं, और एक माँ क्या फील करती है, पूरी लाइफ किस तरह वो गुजारती है, और बच्चों की हर बात को किस तरह नज़रअंदाज भी करती है और सहती भी बहुत कुछ है। तो नज़्म का उन्वान है माँ। वो अपनी ज़ात में कैसा कमाल रखती है, वो अपनी ज़ात में कैसा कमाल रखती है, बस एक माँ है जो सबका ख्याल रखती है, बस एक माँ है जो सबका ख्याल रखती है। वो पढ़ने देती नहीं उसका अक्स चेहरे पर, वो पढ़ने नहीं देती उसका अक्स चेहरे पर, कि दिल ही दिल में वो सारा मलाल रखती है, वो दिल ही दिल में सारा मलाल रखती है। खामोश रहती है औलाद के लिए हर काम, खामोश रहती है औलाद के लिए हर काम, वगरना ममता भी जाहो जलाल रखती है, वगरना ममता भी जाहो जलाल रखती है। और बहल तो जाती है वो तेरे झूठ से, लेकिन बहल तो जाती है वो तेरे झूठ से, लेकिन दिलो दिमाग में क्या क्या सवाल रखती है, दिलो दिमाग में क्या क्या सवाल रखती है। ये दोबारा एक दफ़ा पढ़ो। बहल तो जाती है वो तेरे झूठ से, लेकिन दिलो दिमाग में क्या क्या सवाल रखती है। और दुआ के जैसी बरसती हैं शाद वो आँखें, दुआ के जैसी बरसती हैं शाद वो आँखें, कदम कदम पे तुम्हें ये बरखा संभाल रखती है, कदम कदम पे तुम्हें ये बरखा संभाल रखती है। वो अपनी ज़ात में कैसा कमाल रखती है, बस एक माँ है जो सबका ख्याल रखती है। ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी शायरी आप कब लिखती हैं? कैसे आपको टाइम मिलता है? कैसे इतने खूबसूरत वर्ड्स आपको आते हैं? कैसे बस ये कहना चाहिए कैसा कुदरती टैलेंट ही होता है, मैं तो समझती हूँ। लेकिन दरअसल शुरू में मैंने 9th ग्रेड में पहला अफसाना लिखा था, 9th ग्रेड में वो शाया हुआ था अखबार जहाँ में, साहिल के नाम से, नाइट शाह
अच्छा, तो हुआ ये कि जब क्या नाम था ड्रामे अफसाने का नाम था साहिब। साहिब? अच्छा अच्छा, पहला अफसाना था, बहुत खुश हुए भाई, पूरे आंगन में हम अखबार लिए घूमे दौड़े। और मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा, मेरे अब्बू थे तो डॉक्टर थे, लेकिन वो उनको लिटरेरी ज़ौक बहुत था, वो बहुत खुश होते थे जब उनको ये लगा कि इनको ये ज़ौक है, शौक़ है, तो वो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया इस मामले में। और हमेशा कहते थे हाँ भाई अब कब लिख रही हो, कब छप रहा है तुम्हारा। उसके बाद फिर मैंने इंटर में, बीए में, सब में मैं यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी लेवल तक भी मैं लिखती रही अफसाने। और तो ये आपके शाया होते रहे किसी न किसी मैगज़ीन में? वहाँ एक सहमाही रिसाला निकलता था, सीप में छपी हूँ, अफकार में, फ़नून में, अल्फाज। ख़वातीन डाइजेस्ट वाले डाइजेस्ट करते थे, मतलब अफसाना छपता था वो, फिर उन्होंने मेरा नाम बाकायदा लिखने वालों में शुमार कर लिया। और ये कि अगले महीने इनका अफसाना आएगा, अब मुझे लिखना ज़रूरी है। तो फिर इस तरह लिखते रहे। शादी के बाद फिर ये हुआ कि देखिए लिखना एक बहुत बड़ा हुनर है, जैसे कोई किसी करैक्टर को उसको लेके चलना। कई अफसाने मैंने खुद भी पढ़े, उनके कपड़ों तक कहा था शादी, पिंक शर्ट, और ये सब है। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमें लगता था हम सब देख रहे हैं, नहीं वो सब, हाँ, लेकिन आपको मेरे अफसाने जो हैं उसमें ये सब नहीं है। उसमें एक ऐसा मुशाहिदा कह लीजिए, मतलब ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि लोग जिंदगी में क्या सफ़र कर रहे हैं। तो एक अफसाना था मेरा कमाई, उसमें था कि एक बहुत, आपने भी देखा होगा, बहुत बड़ा बैनर लगा रहता था बाज़ारों में कि चेचक के मरीज़ को 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा जो बताएगा कि फला जगह चेचक का मरीज़ है, क्योंकि ये दुनिया से गायब हो चुकी है। तो उस पर मैंने कमाई के नाम से, उन्वान से एक अफसाना लिखा कि वो लड़का बेरोज़गार था और ढूंढता था कि कहीं जॉब मिले, कहीं क्या हो। और जब उसने बैनर देखा तो उसने तलाश करना शुरू किया, कोई नहीं मिला। और बिलाखिर उसका एंड ये था कि उसको खुद हो गई, और जब उसको ये बीमारी हो गई तो उसको 1000 रुपये मिले। तो ये इस तरह के मुशाहिदाती अफसाने थे मेरे, उसमें ज़्यादातर ये था। रोमांस में भी लिखा है, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो ज़िंदगी में हमारे वाक़यात हैं और हादसात हैं और जो हम सह रहे हैं उन पर ज़्यादा रहते हैं। तो हालांकि मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है, उसका कोई ताल्लुक नहीं अदब से, ये आप एडिट कर दीजिएगा, मेरे मुंह में आ रहा है। तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है अदब से। फिर ये हुआ कि शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया लाहौर से, लाहौर यूनिवर्सिटी से। वो सब था कि हाँ, उसमें ज़्यादातर मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड को, मोहम्मद अली को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने, वो है मैथमेटिक्स के आदमी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ लिटरेचर में बहुत दिया। अगर वो नहीं साथ देते तो ये होता कि मैं नहीं कर सकती थी। ज़ाहिर है कोई भी बीवी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती उस वक्त तक जब तक कि उसका हस्बैंड साथ लाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है कि मेरे इस सफ़र में फिर ये हुआ कि यहाँ आने के बाद जो शाम अफसाना थी कराची में तो होती थी, राइटर्स गिल्ड की मैं मेंबर थी, शाम अफसाना में भी जाती थी। और रेडियो स्टेशन जो कराची, जो पाकिस्तान कराची, वहाँ हर 15वें दिन अपना अफसाना पढ़ती थी मैं, BBC लंदन के लिए, जो वहाँ से नशर होता था। फिर ये हुआ कि जब शादी हो गई, जब आप इंग्लैंड में? नहीं, जब कराची से ही नशरियात होती थी BBC लंदन, तो वो वहाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि जब यहाँ आ गए और तो छोटे छोटे बच्चे, तो उनके साथ मुझे वक्त नहीं मिलता था लिखने पढ़ने का। तो हुआ ये कि, और यहाँ मुशायरे ज़्यादा होते थे, यहाँ वो नहीं होता था, क्या कहना चाहिए कि मकाले कोई महफिल हो रही है या अफसाने, शाम अफसाना हो रही है, ये सब नहीं होता था। तो फिर ये हुआ कि जब शायद तो मैंने आज़ाद नज़में कही, क्योंकि प्रोज लिखती थी तो पाबंद गज़ल और नज़म तो नहीं हो सकती थी उस वक्त, तो आज़ाद नज़में लिखना शुरू की और हिस्सा लिया मुशायरों में। फिर होते होते पाबंद और होता चला गया। और ये हुआ कि क्या मुझे सता रहा है बाल, कुछ लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। ये एडिट करिएगा। हाँ, ये एडिट कर लूँगी। कोई चीज़ आपकी? हाँ, तो मेरी, हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि बच्चों ने मोहलत ही नहीं दी, क्योंकि अफसाने के लिए टाइम चाहिए। और शेर व शायरी का किस्सा ये होता है कि आप चलते फिरते कह सकते हैं, आप काम कर रहे हैं, जहन में आपके आया, मैं फ़ौरन लिख लेती हूँ उसी वक्त एक मिसरा, फिर उस पर वर्कआउट होता रहता है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है और क्या मौजू होना चाहिए और क्या।
اس طرح مجھے ایک دفعہ عزیز میاں کو آنا تو اس کی میں نے ان کی قوالی سنی تھی، تو دین ہی سے کہ مجھے آمد ہوتی ہے، اور کہہ رہے اس نے کہا جب میں قوالیاں کہتا ہوں اس کے اندر اندر میری جو مجھے پڑھنی ہوتی ہے اس میں کتنا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ ورڈ سے ورڈ آپ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ جب شروع کرتے ہیں تو گنگنا کے شروع کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ آتا چلا جاتا ہے، اور جب آتا چلا جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں ایک غزل میں کم سے کم 5 اشعار ہونا چاہیے، لیکن وہ جانے کتنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو مطلب اس کو 5 لیے جاتے ہیں، مختصر کیا جاتا ہے. لیکن تو یہ بس اس طرح کا ایک سفر ہے جو چل رہا ہے، اور ایک شوق کہہ لیجیے. اور الحمدللہ یہاں جو ادبی حلقے ہیں، جو انجمنیں ہیں، وہ ماشاء اللہ انہوں نے مجھے سراہا، بہت آگے بڑھنے میں مدد کی ہے. اور اب سب لوگوں کا اصرار ہے کہ تمہاری کتاب چھپنی چاہیے. ہاں ماشاء اللہ میں پھر آؤں گی، آپ کی جب انشاءاللہ کتاب چھپے گی پھر آئیں گے. ضرور ضرور انشاءاللہ کتاب کے سلسلے میں پارٹی ہوگی انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ علی جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ بھی کافی زور دے رہے ہیں کہ ناہید اب کتاب چھپاؤ، تو انشاءاللہ کوشش ہے. دس از ایکسیلنٹ ٹائم ہے آپ کے پاس، اس سے اچھا ٹائم یہی کہتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا ٹائم ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ لکھ سکتی ہو، پڑھ سکتی ہو، اور چھپنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس 30-40 غزلیں نظمیں تو ہونی چاہیے کتاب کے لیے، تو ہے اتنی، تو انشاءاللہ ہاں ورک آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ آپ کی ایک اور غزل سنیں، مجھے یہ کافی آج کل میں سوچتی ہوں کہ جب ہم لوگ گرو اپ ہو رہے تھے پاکستان میں، اور وہاں کا ماحول کیسا تھا، یہ آئی فون، کوئی فون، ہم لوگ ایک گھر میں فون ہوتا تھا، بالکل ویری سمپل لائف تھی. ہم لوگوں نے کہیں باہر بھی جانا تو ہمارے ساتھ کوئی ہوتا تھا جانے کے لیے. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں ہم لوگوں کی کتنی وہ عزت سمجھتے تھے کہ ان کو ساتھ لیکن اب بھی بہت اچھا ہے، لوگ بہت ایڈوانس ہو کے ہیں، بہت پڑھائی زیادہ کی ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بچیاں بہت پروفیشنل کام کر رہی ہیں، وچ ون از ویری گڈ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں ہم لوگ کچھ زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، اور کچھ یا ہم لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ کسی نقصان میں تو نہیں جا رہے؟ نہیں، نقصان تو میں بالکل نہیں کہوں گی. دیکھیے ہمارا زمانہ جو تھا بہت محتاط زمانہ تھا نا، اور اتنے زیادہ کرائمس بھی نہیں تھے ہمارے پاکستان میں جو اب سننے میں اور دیکھنے میں آتے ہیں. یہاں تو ہم ہر وقت خبروں میں یہی سنتے رہے. بالکل. لیکن یہاں کی لڑکیاں بہت انڈیپینڈنٹ ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ بات کہ ہم لوگ تھے انڈیپینڈنٹ، پڑھا لکھا بھی گئے، لیکن وہی آپ کی بات کہنے کہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا تھا، ہم اکیلے تنہا نہیں ہر جگہ جاتے تھے. تو لیکن یہاں لڑکیاں بہت انڈیپینڈنٹ ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پڑھ لکھ کر انسان ایک عورت کو مطلب اسلام نے یہ نہیں کہا آپ حدود میں رہ کر، اسلامی حدود میں رہ کر آپ آگے بڑھیے. کوئی تعلیم کی ممانعت نہیں ہے، ورک کرنے کی ممانعت نہیں ہے اسلام میں. تو کیوں نہیں ہماری بچیاں آگے بڑھیں اور انڈیپینڈنٹ ہوں. اور یہ ضرور ہے کہ شوہر کا ساتھ ان کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا بھی ہے، اور وہی لڑکیاں آگے بڑھتی ہیں جن کے ہسبینڈ ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ میں تو کہتی ہوں کہ اچھی بات ہے اگر اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، معاشرتی حدود میں رہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اور کئی دفعہ میرا بہت دل دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو کیا اسے کہتے ہیں ٹک ٹاک، اس میں کچھ بچیاں اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے اور یا کچھ ایسے کرنے کے لیے ایسے کام کر جاتی ہیں کہ آپ کا دل رونے کو کرتا ہے کہ پلیز میں تو ان سب سے یہی ایڈوائس دوں گی، کریں، پڑھیں، کیوں نہ کریں، کرنا چاہیے، لیکن ایک حد ہے، پلیز اس حد میں رہیں اپنے کلچر کے لیے. تو یہ والی چیزیں مجھے جب دکھتی ہیں، جب نظر آتی ہیں، تو مجھے بڑا سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایڈوائس کیا جائے، کیونکہ میں بھی بالکل آپ ہی کی طرح ہوں. بچوں کو پڑھنا چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹ لڑکیوں کو ہونا چاہیے، لیکن ایک حد میں رہ، اور بہت زیادہ آؤٹ گوئنگ نہ ہو کہ بھئی آپ خود بھی نہیں اچھا لگے گا، پیرنٹس کو بھی نہیں. اور زمانہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ باتیں بنانے کے لیے زمانہ سب سے آگے ہے، تو یہ ہے. لیکن آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے یہی کیا تھا کہ کیا یہ آپ کو جیسے آپ کمپیئر کریں ہمارے زمانے سے اور اب کے زمانے میں، آپ کو کیا اس میں فائدہ اور نقصان نظر آتا ہے؟ مجھے اچھا لگتا ہے اگر اپنی حدود میں رہ کر، وہی بات کہ اپنے آپ معاشرتی اور سماجی حدود میں رہ کر کریں گی آپ کام، اور آپ مسلمان ہیں ہم،
تو اسلامی حدود کو بھی شامل رکھنا چاہیے، اور تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہو تو ہسبینڈ بھی، مطلب پہلے یہ تھا کہ عورت جو تھی وہ ٹوٹلی چاہے کتنی ہی پڑھ لکھ جائے، جیسے ہماری مائیں وہ ہسبینڈ پہ ڈپینڈ کرتی تھی، ہے نا. تو اس لیے اس سے زیادہ بیچاری عورتیں بہت دبی اور سہمی بھی رہتی تھی، ہے نا. ان کو اتنی زیادہ وہ طاقتور نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو منوا سکیں. اب جو لڑکیاں پڑھ لکھ کر ہو رہی ہیں اچھی، مطلب اچھی فیملیز کی، تو وہ سمجھتی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کی کوئی شخصیت ہے اور انفرادیت ہے، اور اس کا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. 100% یس، شخصیت ہے. بالکل آپ کی اپنی شخصیت ہونی چاہیے کہ آپ کی. اب جیسے میرا جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں نے میرا نام تو ناہید شاد ہے ہی بچپن کا ہی، ہمیشہ سے کوئی تخلص نہیں ہے شاد، لوگ سمجھتے ہیں لیکن نام ہے. تو وہ میں نے میرے ابو کا نام تھا ڈاکٹر اشفاق علی، تو میں نے ناہید علی کے نام سے سوچا، لیکن میرے ابو نے یہ کہا کہ دیکھو یہ نام تم ابھی لے رہی ہو، آگے جب شادی ہوگی تو پھر کیا نام تبدیل کرو گی تم اپنا. اور یہ نہیں پتا تھا ہسبینڈ کا نام محمد علی ہوگا. تو پھر یہ ہوا کہ ابو نے اپنا ہی نام رکھو، تمہاری اپنی انفرادیت ہونی چاہیے، اپنی شخصیت ہونی چاہیے، کوئی باپ یا شوہر اس میں شامل، اس نام میں تمہارے شامل نہیں ہونا ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر اسی نام سے چلتے رہے. ہاں ماشاء اللہ. اور یہاں پہ بھی میں دیکھتی تھی جو مشاعرے ہوتے رہے گھروں میں بھی اور باہر بھی، بہت اچھے آپ لوگوں نے اتنا کمیونٹی کے لیے کیا ہے. بچوں کو جو بڑے ہو رہے تھے انہیں پتہ چلا کہ شاعری ہوتی کیا ہے. یہاں پہ تو آ کے آپ کو پتہ ہے بچوں کو تو یہاں کا میوزک اور سارا کچھ، اور آپ سب لوگوں کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک ہم لوگوں کی ہماری ٹریڈیشن ہے، ہمارے اپنا ماحول ہے جسے ہم لوگ، اب ہم یہی سوچتے ہیں. لیکن نوجوان طبقہ بھی لکھ رہا ہے، یہاں بھی لکھ رہا ہے. لندن میں بھی میں نے کئی آن لائن دیکھے کہ لندن سے لوگ آئے، انہوں نے پڑھا، اور وہ نوجوان طبقہ ہے. اور یہاں کے بھی لوگ، مطلب، اور پاکستان میں تو ہے ہی کہ لکھتے ہیں لکھاتے ہیں، ابھی بھی ہے. میں وہ کہتی ہوں سب کچھ کریں آپ، ہر فیشن کریں، کیوں نہیں کریں، سارا کچھ کریں. کہ آپ کو دیکھ کے آپ کی کوئی کاپی کرنا چاہے، آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہ کیا کیا. ہاں بالکل ایسے کہ آپ، ہاں جو بھی ہے ہمارے لیے، ہمارے مذہب نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، ہم اس میں رہتے ہوئے کیوں نہیں کریں، سب کچھ کریں، لیکن ہاں اس میں اس کا لحاظ رکھیں، اس کا احترام کریں. بالکل. تو ایک اور کوئی شاعری ہو جائے، اب کس پہ سنائیں؟ اب میں زندگی کے بارے میں سناتی ہوں، جس پہ جو میرا خاص موضوع ہے. غزل ہے. زندگی تجھ سے بات کرنا ہے، زندگی تجھ سے بات کرنا ہے، عمر بھر کا حساب کرنا ہے. زندگی تجھ سے بات کرنا ہے، عمر بھر کا حساب کرنا ہے. کیسے راہ حیات ملتی ہے، کیسے راہ حیات ملتی ہے، کیسے منزل کو جا کے چھونا ہے. کیسے راہ حیات ملتی ہے، کیسے منزل کو جا کے چھونا ہے. پیچ و خم زندگی کے کیا دیکھیں، یعنی کہ جو اتار چڑھاؤ ہماری زندگی میں آ رہے ہیں انہیں کیا دیکھیں. پیچ و خم زندگی کے کیا دیکھیں، اس مسافت کو طے تو کرنا ہے، اس مسافت کو طے تو کرنا ہے. اور موج در موج بحر ہستی میں، موج در موج بحر ہستی میں، اپنی کشتی ہمیں کو کھینا ہے. وہی بات آ گئی آپ کی کہ ہماری شخصیت جو ہے اس کو بھر کے آنا ہے، کہ اپنی کشتی ہمیں کو کھینا ہے. اور وقت کی الجھنوں سے الجھے ہیں، وقت کی الجھنوں سے الجھے ہیں. کیا کریں شاد اب سلجھنا ہے، کیا کریں شاد اب سلجھنا ہے. اور زندگی تجھ سے بات کرنا ہے، زندگی بھر کا، عمر بھر کا، عمر بھر کا حساب کرنا ہے. ویری نائس، ماشاء اللہ. تھینک یو، جزاک اور اللہ. بہت اچھا. کوئی ان کے اس ہنر میں شاعری کے علاوہ ایک اور ان سے میں سنوں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ اور آپ کو کہنا. آج انٹرنیشنل ڈاٹر ڈیز ہے، اور اس سے پہلے میری طرف سے آر، ہنا، رمیکا، نادیہ،
सारा और सारी प्यारी प्यारी बच्चियों को, ग्रैंड डॉटर्स को, सबको हैप्पी इंटरनेशनल डॉटर्स डे। बिल्कुल। एंड उसके बाद कुछ आपको ऐसी बात दिमाग में आ रही हो जो आप कहना चाहती हैं अपने बारे में, या कुछ सबको बताने के लिए फ्रेंड्स को, तो प्लीज़। हाँ, फ्रेंड्स को मैं यही कहूँगी और अपने लिए भी कि ज़िंदगी में कोई ना कोई हॉबी होना चाहिए, आपका कोई ना कोई मशगला हो। क्योंकि देखिए यहाँ मोस्ट ऑफ ज़्यादातर औरतें वर्क करती हैं बाहर और जाती, लेकिन तो उनके पास वक्त की कमी होती है। लेकिन फिर भी वीकेंड आता है, अगर उनकी कोई हॉबी है, जैसे गार्डनिंग है, पेंटिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, शेरो शायरी, जो भी आप प्रोज जो भी लिखना चाहें, या आप जो वाक़यात हो रहे हैं हमारे शहर में उसके बारे में कोई कॉलम लिखना चाहें, तो कोई ना कोई हॉबी ज़रूर अपनाना चाहिए। मुझे इसी से क्वेश्चन आया, कुछ लोगों से आप पूछो कि आपकी हॉबी हो, कहते कोई हॉबी नहीं है, कोई हॉबी नहीं है। तो दस ट्रेजिडी, क्योंकि उनकी कोई ना कोई हॉबी होती है, उन्हें पता नहीं अब उन्हें जैसे कुकिंग है, कुकिंग है, कुकिंग भी तो एक हॉबी है ना, कुछ अच्छे खाने पकाने का शौक है। हाँ, अगर लेकिन हम लोगों की कई जगहों की ऐसी होती है कि वो किसी को, बेचारों को पता ही नहीं चलता कि उनकी भी हॉबीज है, उनके साथ उनको समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हमने भी जिंदगी भर खाना पकाए हैं और अच्छे अच्छे और एक से एक लोगों को एंटरटेन किया है, तो ये हॉबी में शामिल होता है कि कुकिंग आप किया है, कोई बहुत अच्छा अपना घर डेकोरेट करता है, तो वो घर, वो भी उनकी हॉबी है कि घर को अच्छा रखें और उसको डेकोरेट करें। तो कुछ, क्योंकि मसरूफियत जो है ना वो ज़िंदगी को आपको आगे बढ़ाती है, स्पेशली हम लोगों की अब इस एज में। मैं पहले ना ही देखती थी कि जो लोग हमारी एज में थे पाकिस्तान में, हमारी माएँ सब कुछ, उनको तो नंबर 1 होता था कि बस उनको डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स पहने हैं और वो बुजुर्ग बन गई हैं, उनको खाने उनके हाथ में दे, उनको बेचारों को बूढ़ा होने से पहले बूढ़ा कर दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको तख्त पे बिठा दो बस अम्मा को, है ना, और उनसे कोई आप कुछ ना करें, जब कुछ कमी, जब आप कुछ करेंगी नहीं तो आपकी जिंदगी तो एक मशीनरी तो है, मरने का वेट कर रही है, आप क्या कर रहे हो? ये वाली चीजें अब हम लोगों में नहीं है, माशाल्लाह। कंपेयर समवन मेरी एज का उस टाइम पे, आई मीन जमीन आसमान का हम लोग सब करते हैं। मुझे अक्सर गाने आती हैं, जैसे अभी आप बुक लिख रहे हैं और कई आती हैं, मुझे कभी 2-3 दिन पहले कार्ड आई कि नायडा मैं बूढ़ों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू टेक देम टू मॉस्क, आई डोंट वांट टू टेक देम टू बी, उनको मैं हॉस्पिटल में उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट का काम करना चाहती हूँ कि वो लोग इंजॉय करें। तो दैट्स रियली नाइस, अच्छी बात है। अब देखिए ना, पहले तो ये सोच ही नहीं थी, पहले कोई नहीं सोचता था बुजुर्गों के बारे में, है ना, बस उनका एहतराम, उनको अच्छा खिलाना, उनको अच्छी तरह रखना, ये जरूर था। हमारी जैसे दादी थी, जो भी दादा दादी जो भी थी, अम्मी थी, अम्मी तो उस हद तक पहुंची नहीं, मेरी जल्दी उनका इंतकाल हुआ, लेकिन ये कि हमने पूरी जिंदगी अपने दादा दादी के साथ गुजारी, और तो यही था कि उनको आराम पहुंचाएं, उनका एहतराम करें। लेकिन देखिए अब आज जैसे इस उम्र में या इससे ज़्यादा लोग जो घर से बाहर निकलते हैं, ड्राइव करती हैं औरतें, नौकरी करती हैं, जॉब में मशगूल रहती हैं, तो वो आखिर वक्त तक चलती फिरती रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। उनको ये नहीं होता कि हम एक जगह बैठ जाएं और हमारा बस बच्चे हमारा काम करते रहें, अपना काम खुद करके देते हैं। और हम अगर काम करते रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे तो ही जिंदगी आसानी से आगे बढ़ेगी, वरना तो आपको पता है मशीनरी कितनी जल्दी अगर वो होगा तो मशीनरी भी वो एक दिन जवाब दे देगी। और इतने टैलेंट लोग हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स, मेरे अपने जानने वाले, हम लोगों के जानने वाले, जिन्हें कुछ करना चाहिए। और प्लीज़ नाहिद का ये है कि हम लोगों को कोई ना कोई हॉबी अपनी करनी चाहिए, जो भी हो। अगर मुझे वैसे पेंटिंग का बहुत शौक है, पर आई डोंट नो पेंटिंग, ऐसी लाइनें लगा दो, कुछ तो कर लो, कुछ तो करें। अब जैसे मैं स्कूल में जब थी मॉन्टेसरी में, तो एक वो होता था, कहते आर्ट एंड क्राफ्ट का जो पीरियड होता था, तो मैं 1.5 घंटा, यकीन जाने 1-1.5 घंटा लेती थी मैंने खास तौर पे, और मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें कुछ कर सकूंगी। और जब मैंने पेंटिंग की शुरू, जो डेज होते हैं अपने यहाँ, मदर्स डे, फादर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, और ये सारे जो इनका थीम लेकर मैंने जो पेंटिंग की, तो हमारी डायरेक्टर बहुत खुश हुई। उसने हॉल में मुझे बहुत बड़ा सा कैनवस दे दिया कि नाहिद आप इस पे लगाएं। फिर उसके बाद दूसरी टीचर्स ने भी यही किया, तो बच्चे बहुत खुश होते थे, क्योंकि यहाँ जो है ना मॉन्टेसरी के बच्चे जो 3.5 साल, 4 साल, 5 साल के होते हैं, तो उनके पेरेंट्स आर्ट एंड क्राफ्ट से बहुत खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल। और हम लोगों को तो जो मॉन्टेसरी की टीचर है, उन्हें तो कहते हैं कि उनको जंक दे दो तो उसमें से कुछ बना लेंगे। लेकिन मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ज़्यादा
امپورٹنس دی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم رٹ کے اپنے سبق یاد کریں. پیپر ورک تو ہے ہی Paper work ہے ہی. ہمیں نے اس سال ریئلی ایک اور سبجیکٹ ہے, ہم جب مل کے مونٹیسوری کی ٹیچر بات کریں گے کہ پیپر ورک ہم لوگوں کو اگر دینا پڑتا ہے تو پیرنٹس کی ڈیمانڈس پہ, ادروائز آپ مونٹیسوری اس کی آپ ہسٹری پڑھیں کیا ہے آپ کا تو ہینڈز آن ورک کہ آپ دیکھیں کتنے امیزنگ ورک ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے کیسے اس نے مریا نے کیا بیکاز آف بلائنڈس کے لیے, کتنے لوگوں کے لیے اسی کے ہر عورت کے اندر بہت زیادہ خوبی ہے اور سب وہ لے کر آئیں. اور سارے ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں, مینر سکھائے جاتے ہیں, آپ کو زندگی بچے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, شیئرنگ سکھائی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ جیسے ہمارے اسکول جو ہماری اسکولنگ ہوئی ہے اس میں یہ سب کچھ نہیں تھا, پیپر ورک تھا, سب رٹ کے سب لوگ پاس ہوتے تھے. ایگزام ہوا فرسٹ آئی تھرڈ ڈے آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا تھا. اور یہاں جو ہے یہاں رٹنے کے بجائے سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, جو ہمارے یہاں بیس بناتے اسٹرانگ بیس. بہت ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا مطلب انٹیلیجنٹ ان کی ظاہر ہوتی ہے, انٹیلیجنسی کے انہوں نے سیکھا ہے اور کتنا آگے تک وہی چیز کام کرتی ہے. تو یہ تو اپنی مرضی سے کوئی چھوٹی سی کرا دے آپ. نائرا نے مجھے آج پکڑ لیا. کوئی بات نہیں, ابھی یقین جانے کہ ابھی مشاعرہ ہو رہا ہے, کل ہوا ہے شکاگو میں اور بلاوا بھی آیا تھا, لیکن ہم کووڈ کی وجہ سے نہیں گئے کہ انٹرنل فلائٹ ہے اور اس میں انٹرنل فلائٹ میں آپ نہیں جج کر سکتے کہ کس نے ویکسین لگائی ہے کس نے نہیں, تو ہم نہیں جا سکتے. میرے ہسبینڈ تو چاہ رہے تھے چلو وہ کیا ہے تو تمہارے, تو میں نے کہا نہیں ابھی کوئی رسک نہ لے, اب بہتر ہو رہا ہے. ہاں بالکل. جو آپ کے دل کے بہت کلوز ہے کوئی ایسی چیز بتا دیں, سنا دیں جو آپ کو بہت ہٹ کی ہے, جو لوگوں نے پسند نہیں ہو, جو آپ کو اچھی لگی ہے, جو آپ کے دل کے کلوز ہے. ٹھیک ہے میں سنا دوں آپ کو. حصے کے میرے خواب میری ذات میں رکھ دیں, حصے کے میرے خواب میری رات میں رکھ دیں. ایک عورت کہہ رہی ہے معاشرے سے, حصے کے میرے خواب میری رات میں رکھ دیں, ہے جرم تمنا تو مکافات میں رکھ دیں, ہے جرم تمنا تو مکافات میں رکھ دیں. کب میں نے کہا ہے کہ مجھے یاد بھلا دیں, کب میں نے کہا ہے کہ مجھے یاد بھلا دیں. چاہیں تو مجھے یادوں کی بارات میں رکھ دیں, چاہیں تو مجھے یادوں کی بارات میں رکھ دیں. یہ قصہ الفت نہیں کسی مور کا پر ہے, یہ قصہ الفت نہیں کسی مور کا پر ہے. چپ چاپ اسے زیست کے صفحات میں رکھ دیں, زندگی کے صفحات میں آپ چپ چاپ اسے رکھ دیں. یہ قصہ الفت نہیں کسی مور کا پر ہے, چپ چاپ اسے زیست کے صفحات میں رکھ دیں. کچھ ایسے بھی حالات سے گزری ہوں یہاں میں, کچھ ایسے بھی حالات سے گزری ہوں یہاں میں. انسان کو توڑ کے جو لمحات میں رکھ دیں, انسان کو توڑ کے جو لمحات میں رکھ دیں. اور یہ وقت نہیں شکوے شکایات کا احسان, یہ وقت نہیں شکوے شکایات کا احسان. سو آپ انہیں اگلی ملاقات میں رکھ دیں, حصے کے میرے خواب میری رات میں رکھ دیں. ہے جرم تمنا تو مکافات میں رکھ دیں. ماشاء اللہ, شکریہ. دیکھیں میرے ڈیلس کے اسٹار, اور ایسی اسٹاروں سے آپ کو اور بلواؤں گی. دے آر جیسے ناہید نے بھی کہا, پلیز اپنی ہابیز لیں. اپنی ہابیز کو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, مجھے نہیں پتا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ میں یہ ایسے اپنے اتنے پیارے لوگوں سے بات کروں گی, ان کا بتاؤں گی, لیکن میرے دل کے اندر تھا کہ ان کا پتہ ہونا چاہیے, اسپیشلی جو پاکستان میں یہ لوگ یہاں پہ کیسے رہتے ہیں اور کتنا ہے ماشاء اللہ. اور میں بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ خود بھی جانتی ہوں کتنی آج میں نے باتیں آپ کے بارے میں جانی ہیں. آپ کے افسانے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ افسانے میرے سارے اور سب میرے پاس موجود ہیں, بلکہ یہ تو کہتے ہیں تم سارے افسانے اب پھر سے ان کو کیا کہنا چاہیے, اس کو ری رائٹ کرو اور آج کل کے حالات پہ لکھو اور اس کی بھی اشاعت کرواؤ, اس کو بھی چھپواؤ. اب بس وہ یہی کہہ دیجیے کہ ہاں 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 بس اس پہ ڈل جاتا ہے. پلیز کریں. اور یہ والا سب لوگ آپ کا ٹیلنٹ اور آپ کی شعر و شاعری جو
واو کیا اب بات آپ مشاعرے میں آئیے گا. ہاں انشاءاللہ جب بھی ہوگا. بلکہ مشاعرے میں آ کر اس کو اپنے چینل پہ بھی لے کر ہاں، آؤں اس میں گی. یہاں آپ کوشش چینل پہ کروں دیکھ گی کہ سکتے ہیں. وہ لوگ دیکھیں بالکل. ہم لوگ یہاں پہ کتنی اچھی طرح اپنی صحافت اور سب کچھ چیزیں لے کے چل رہے ہیں. بالکل. اور میں تھینک یو سو مچ نہیں، آپ کا شکریہ نہیں. کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے چینل میں مجھے لے کر آئے. آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں نے نا آپ کو کال کیا کہ نہیں سنڈے کو آپ کیا کر رہے ہو. اچھا میں آ رہی ہوں. بہت اچھا لگا. اچھی اتنی اپنائیت سے آپ نے کہا. تھینک یو سو مچ. اور ایسے ایسے آپ اور میرے ڈیلس کے اسٹارس کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو کچھ جگہ بھی دکھائیں گے جو ڈیلس کی ہیں. آپ پلیز شیئر کیجئے میرا چینل، سبسکرائب کیجئے. اور آپ کو بہت مزے مزے کے اسٹار ہمارے ڈیلس کے نظر آئیں گے. اور آج انٹرنیشنل ڈاٹر ڈیز ہے. سو آل دا بیوٹیفل ڈاٹرز ہیپی ڈاٹر ڈیز. اینڈ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو کسی اور میرے اسٹار دے آر مائی اسٹار ان سے ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.